الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ ہماری گفتگو ایک سیریز کی صورت میں چل رہی ہے کہ روزے اور تراویح کے جسمانی، روحانی اور اخلاقی فوائد کیا ہیں۔ تو آج بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کھانے پینے میں ایک نظم قائم رکھنے کے لیے، کھانے پینے میں احتیاط اور کھانے پینے کو ایک منظم انداز میں اپنے پورے سال کی روٹین بنانے کے لیے یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انسان کی خوراک ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق رہنی چاہیے۔ اب ہر انسان کی خوراک اس کے جسم کے حساب سے ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو جتنی بھوک ہے، اگر وہ اس سے 2-4 لقمے کم کھائے تو یہ ایک اچھی کھانے کی عادت ہے، اچھی ایٹنگ ہیبٹ ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کے پاس نعمتیں ہوں اور وہ پھر بھی بھوکا رہے اور جسم کو غذا ہی نہ دے۔ ضرور کھائے، مگر کتنا کھائے؟ جتنی بدن ضرورت محسوس کرے، اس سے چند لقمے کم کھا لیجئے۔ اور یہی معمول مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ آپ بھی بھوک ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم کھانے کے عادی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں لگاتار 3 دن ایسے نہیں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کنزیکٹیو دنوں میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اگر ایک دن کھانا کھاتے تو دوسرے دن فاقہ ہوتا، اگر 2 دن کھانا کھاتے تو تیسرے دن لازماً فاقہ ہوتا۔ اور یہ فاقہ کیا تھا؟ یہ روزے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے مطابق اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے محبوب والد سے عرض کیا کہ اے ابا جان، سیدنا علی تشریف لائے تھے اور ساتھ آٹا لائے تھے۔ میں نے روٹیاں بنائیں، ایک روٹی سب کے حصے میں آئی، ایک میرے حصے میں آئی۔ جب میں کھانے لگی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فاطمہ، تم تو کھانا کھانے لگی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا یا نہیں، اس لیے میں نے ابا جان آدھی روٹی بچا لی۔ اب آپ کی خدمت میں وہ آدھی روٹی تحفہ کے طور پر میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدھی روٹی قبول فرما لی اور اس کا لقمہ اپنے منہ مبارک میں ڈال کر فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، 3 دن سے تیرے والد کے منہ میں روٹی کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ عادت مبارکہ تھی کم کھانے کی کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت مبارک بہتر رہتی تھی۔ آپ ہمیشہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایام 20 کے دن 13، 14 اور 15 قمری تاریخ کے مطابق آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ وہ عادت تھی کہ لگاتار 3 دن آپ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ اگر ایک دن نہ کھایا تو دوسرے دن، ایک دن کھایا تو دوسرے دن فاقہ، 2 دن نہ کھایا تو تیسرے دن لازمی روزہ یا فاقہ آپ فرماتے۔ تو یہ روزے کی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھی۔ ایک حکیم صاحب لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آنے کی آقا سے اجازت طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فلاں بستی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ شفٹ ہو جاؤں اور آپ کی شہر میں آپ کی خدمت کروں اور آپ کے صحابہ کی خدمت کروں، اور اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو میں اس کا علاج کروں۔
چنانچہ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اب وہ آ گئے، انہوں نے کوئی دکان اور یا مکان لے لیا اور اس میں مطب بنا لیا، اور مطب بنا کر کھول کر دکان کو بیٹھ گئے۔ بہت سے دن گزر گئے، ان کے پاس کوئی مریض نہ آیا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک مطب میں موجود رہتے۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مدینہ منورہ میں اس لیے آیا تھا کہ میرا کام اچھا چلے گا، لیکن یہاں تو میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ کے پاس کسی نے نہیں آنا تھا، میں نے یہ لوگوں کو کہہ رکھا ہے کہ جب تک تمہیں سخت بھوک نہ لگے اس وقت تک تم نے کھانا نہیں، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا ہے۔ اس وجہ سے، اس عادت کی وجہ سے اور میرے اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو بہت کم بیماریاں لگتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ صحت مندی کا بہترین راز ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کا ایک ایک کوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سنت پر عمل ہم جتنا کریں گے، ہم اپنی زندگی میں آسانیاں لائیں گے، اپنی صحت کو امپروو کریں گے، اور اپنی عادت کھانے کی بہتر بنا کر ہم اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک طاقت کا ایک استعارہ ہے شیر۔ شیر کی صحت کا راز کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی آج کل ہم جتنا کھاتے ہیں وہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دو مثالوں سے اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس کے جسم کے اندر بڑے مضبوط مسل ہوتے ہیں۔ اگر وہ کبھی کسی جانور کے سامنے، زیرو کے سامنے آ جائے تو اس جانور کی، شیر کی ہیبت اس جانور پر اتنی ہوتی ہے کہ آدھی جان تو اس وقت ہی نکل جاتی ہے، اور جب وہ چلتا ہے اور دوڑتا ہے تو اس کے جسم کی اعضاء اور خد و خال کو دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی یہ شیر ہے اور اس کو جنگل کی بادشاہی کا حق ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ اس کی خوراک کتنی ہوتی ہوگی۔ شیر کے جو ماہرین ہیں، جو ان کو پالتے ہیں، چڑیا گھر، وائلڈ لائف والے، وہ بتاتے ہیں کہ شیر کو ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت فیڈ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو 1 ہفتہ شیر کو ایک ہفتے کے بعد خوراک دی جاتی ہے، وہ خوراک اس کے لیے پورا ہفتہ کافی رہتی ہے۔ ہم نے کہا اس کو تو دیکھو، تو ہفتے میں صرف 1 دن خوراک دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں اپنی زندگی کو کہ ہم دن میں کئی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر کھانے پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس عادت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس رمضان المبارک میں۔ اس وقت دنیا میں جتنے زیرو موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ عمر والا وہ ہے مگرمچھ۔ اس کی صحت کا راز کیا ہے؟ اب اس کی عمر دیکھیں تو کوئی مگرمچھ 100 سال کا ہوتا ہے، کوئی 150 سال اور کوئی 200 سال، اور اس کے پٹھوں کے اندر انتہا کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر وہ جنگل کے بادشاہ یعنی شیر کا بازو بھی اپنے جبڑے میں لے لے تو وہ بازو کٹ تو سکتا ہے مگر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ اب اس بات پر ریسرچ کی گئی کہ اس کی غذا کتنی ہے مگرمچھ کی، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں اس کی ٹوٹل خوراک 700 گرام کھانا ہے، یعنی 1 کلو گرام سے بھی کم کھانا مگرمچھ روز کھاتا ہے، اور جو کچھ اندر سٹاک ہوتا ہے وہ نگل لیتا ہے کسی جانور کو، اس میں سے 700 گرام کو اپنے جسم کا حصہ بناتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم 700 گرام تو ہمارے لیے معمولی چیز ہے، ہمارا ایک کھانا کلو سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے، اور ہماری جو ویٹ ہے وہ مگرمچھ سے بہت کم ہے، مگرمچھ سے 7 گنا کم ہے، لیکن اس کی خوراک سے ہماری خوراک کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو یوں ہم اپنے پورے نظام کو اوور برڈن کر دیا کرتے ہیں۔
میرے بھائیو یہ جو سستی ہے یہ سستی کیوں آتی ہے؟ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ جی میں نے کھانا کھا لیا ہے، اب مجھے سستی آ گئی، میں چائے پیتا ہوں، کافی پیتا ہوں۔ پورے جسم میں جو آرگن ہیں ان آرگن تک خون پہنچانے کا کام دل کا ہے، اور دل پورے جسم کے تمام اعضاء تک برابر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق خون پہنچاتا ہے۔ جب انسان بسیار خوری کر لیتا ہے، زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، تو دل کو ایک سگنل جاتا ہے کہ بھائی فلاں عضو جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے، ادھر خون کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو بسیار خور بندے کے بلڈ کی تمام تر روانی وہ معدے کی طرف ہو جاتی ہے۔ جب معدے کی طرف ہوتی ہے تو جسم کے باقی حصوں کو جو خون جانا ہوتا ہے ان کی حق تلفی ہوتی ہے، اور معدے کی طرف خون زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ کھانا جلد ہضم ہو جائے۔ میرے بھائیو یہ جو ڈائجسٹو سسٹم، اس کو جب خون زیادہ جاتا ہے تو جسم کے باقی حصے متاثر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہی ہے، اور ہم دیگر مشاہیر ان کو بھی دیکھیں تو ان کا معمول بھی یہی ہے کہ وہ کم کھانا کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی استعداد برقرار رہتی تھی، کیونکہ خون برابر پورے جسم کو ملا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہانت دی تھی، اتنے ذہین تھے کہ آپ نے لاکھوں احادیث کو زبانی یاد کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دن میں کتنا کھانا کھاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ آج کل 7 بادام کھا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہوں، اور میرا پورا دن اسی 7 باداموں کے کھانے کے بقدر ہی کھانا ہوتا ہے، اور میرے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیں جتنے لوگوں کا بھی آئی کیو لیول بہتر ہے، جتنے لوگ بھی ذہین ہیں، جتنے لوگوں نے بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان میں ایک بات کامن تھی کہ وہ کم مقدار میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں آئنسٹائن موجودہ دور کا بہت بڑا سائنسدان ہے، اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی ہے۔ جس طرح دین میں کسی پیغمبر کی عزت کی جاتی ہے، جدید سائنس اور اس کے پڑھنے والے آئنسٹائن کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ اس کا وزن اگر دیکھیں، اس کی جسامت دیکھیں، عجائب گھر میں اس کے مجسمے کو ہم دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر تو جتنی بھی تھی، لیکن وزن اس کا 60 سے 70 کلو گرام سے زیادہ نہیں تھا۔ تو جو قوم بھی چاہتی ہے کہ ہم اپنی استعداد کار کو بڑھا لیں، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کم کھانے پر راضی کر لیں گے، ہماری ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں گولڈن چانس دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تاکہ ہم اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کر لیں۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو درست کر کے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، بیماریوں سے پاک زندگی گزارنے کے لیے اور مستعد اور چست زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنی کھانے کی عادات کو تبدیل کر لیں۔ جب یہ ہم تبدیل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے 11 مہینے جو آنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں ہم دنیا کے کام بھی کر سکیں گے اور آخرت کی فکر بھی کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کم کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔